أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. صدق الله العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں اسی آیت کریمہ سے متعلق جس کے اندر رویت باری تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کو ایمان والے دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے، چونکہ پہلی آیت کے اندر جس کا ترجمہ یہ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے، وہ بہت ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہے، چونکہ اس آیت کریمہ کے اندر پہلا جو جملہ ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس آیت کے ظاہر سے کچھ جماعتوں نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، جیسے کہ معتزلہ ایک جماعت ہے، خوارج کی ایک جماعت ہے، اور شیعہ اور مرجیہ وغیرہ کچھ فرقے ایسے ہیں جنہوں نے اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بہشت میں یعنی جنت میں حق تعالی شانو کا دیدار نہیں ہوگا۔ معتزلہ نے تو اس آیت سے یہ سمجھا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کا دیدار ناممکن ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ معتزلہ نے اسی آیت کریمہ سے دلیل پکڑی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت یعنی اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، اور ایمان والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ دلیل کس طرح سے ہوتی ہے؟ کہنا یہ ہے امام راضی کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو لا تدرکہ الابصار کو بطور تعریف کے بیان کیا ہے، بطور تعریف کے پرشنسا کی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ کسی کی تعریف جب کی جاتی ہے تو کسی چیز کے ہونے پر تعریف ہوتی ہے، وہ نہیں ہے کوئی چیز اس سے تو تعریف نہیں ہوتی۔
علوم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، خوشبو ہے، ذائقہ ہے، یہ ایسی چیز ہیں کہ ان میں سے کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو دیکھنا صحیح نہیں ہے۔ تو اب ان کی تعریف اس وجہ سے تھوڑی ہوگی کہ وہ نہیں دکھ سکتے اس لیے وہ قابل تعریف ہے۔ تو لا تدرک الابصار یہ مداح یعنی اللہ کی تعریف کا فائدہ دے رہا ہے، لیکن تعریف تو اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب کہ اس کے اندر کوئی وجودی چیز ہو، دیکھنا صحیح ہوگا تبھی تو تعریف صحیح ہوگی۔ اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ جس کو دیکھنا منع ہو، نہیں دیکھ سکتے، تو پھر نہیں دیکھ سکتے جس چیز کو، اس کی تعریف اس سے تھوڑی ہوتی کہ وہ نہیں دکھتی ہے اس لیے اس کی تعریف ہے۔ بھئی وہ دیکھنے کے قابل ہے، دیکھنا جائز ہے، اسی لیے تو تعریف ہو رہی یہاں پہ۔ لیکن ہر نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی، وہ ایسی ذات ہے کہ نگاہوں سے وہ پردوں کو ہٹا دیا جائے تو پھر وہ دکھ سکتا ہے، تبھی تو اللہ کی تعریف کرنا صحیح ہوگا لا تدرک الابصار کے ذریعے۔ تو یہ معتزلہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے لا تدرک الابصار کہا ہے۔ اور ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے لیکن آخرت میں ضرور دیکھیں گے کیونکہ اللہ دکھائے گا۔ اور ایک جماعت کہتی ہے کہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ دیکھنا ممکن ہے، جیسے کہ معتزلہ۔ تیسری کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو یوں کہتی ہے کہ دیکھنا ممکن ہے لیکن کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ امت میں سے کسی نے یہ قول نہیں اختیار کیا۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا دیکھنا ممکن تو ہے لیکن دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار میں جو لفظ ابصار آیا ہے اس سے مراد نگاہیں نہیں ہے، کیونکہ نگاہ تو کسی کو نہیں دیکھ سکتی، دیکھنے والا دیکھتا ہے، آنکھیں نہیں دیکھتی، آنکھ تو ایک ذریعہ ہے۔ تو اس کا یہ مطلب کہ لا تدرک الابصار دیکھنے والے اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کا ادراک کرتا ہے۔ جو دیکھنے والوں کا ادراک کرتا ہے تو دیکھنے والوں میں اللہ بھی ہے، اس سے کہ وہ ادراک کرتا ہے۔ تو جو ذات اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہو تو دیکھنا ممکن ہوگا تبھی تو دیکھ سکتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے، لیکن ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ یہ امام رازی نے اسی آیت کریمہ سے دلیل پکڑی ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ الابصار عربی زبان میں جمع کا لفظ ہے اور اس کے اوپر الف لام کی ٹوپی پہنائی ہے۔ جب الف لام کی ٹوپی پہنا دی جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سب جنس جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ سب کے سب نہیں دیکھ سکتے، سب آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، سب دیکھنے والے نہیں دیکھ سکتے۔ جب سب نہیں دیکھ سکتے تو کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار، اس کے اندر عموم کی نفی ہے، سب نہیں دیکھ سکتے، دیکھنے کی نفی نہیں ہے۔
دیکھنے والوں کی، تو سب نہیں دیکھ سکتے، تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو دیکھ سکیں گے۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ زرار ابن عمرو کوفی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ رب العزت کو چھٹی جو حواس سے خمسہ ہے اس کے ساتھ ایک حادثہ اور اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، قیامت کے دن پیدا کرے گا۔ بھئی دیکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، چھونے کی طاقت اور سونگھنے کی ایک تقریباً حواس سے خمسہ ظاہرہ ہے، سننے کی تو 5 کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک کا اضافہ قیامت کے دن کریں گے، کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے نظروں سے دیکھنے کی نفی کی ہے، تو جب نظروں سے نہیں دیکھ سکیں گے، اور اتنی ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر جنتی جا کے اللہ کو دیکھیں گے، روایت بعد میں پیش کرتا ہوں۔ تو اسی آیت کریمہ سے علماء کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں ہے، اور اللہ جب چاہے گا دکھائے گا، جنت کے اندر اپنا دیدار کرائے گا۔ اب دیکھیے معتزلہ کیا کہتے ہیں۔ معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، ادراک کے معنی ادراک بالبصر، آنکھ سے ادراک کرنے کا مطلب دیکھنے کے آتے ہیں، اور قرآن نہ کہہ رہا ہے کہ نگاہوں سے تم اس کا ادراک نہیں کر سکو گے، یعنی دیکھ نہیں سکو گے۔ یہ ان لوگوں کی دلیل ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہوں میں سے کوئی بھی نگاہ حالات میں سے کسی بھی حال میں نہ دیکھ سکے۔ ان کی دلیل کہ آپ نے جو عام حالات، تمام لوگ، یہ سب کو شریک کیسے کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس قول کا انکار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو حق تعالی شانہ کو دیکھا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو فرماتے ابھی یہ مسئلہ بھی آنے والا ہے کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ کو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت کریمہ سے دلیل پکڑی تھی کہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو تمام حالات میں اور تمام افراد کے لیے دیکھنا مشکل ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کے مطابق۔ اور دوسری دلیل معتزلہ کی یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ ایک تو یہ تعریف کی کہ وہ دکھتا نہیں ہے، اس کو نگاہیں دیکھ نہیں سکتی ہے، اور دوسری تعریف یہ کی کہ وہ سارے دیکھنے والوں کا ادراک کرتا ہے۔ یہ تو تعریف ہے، ساری نظروں کو دیکھتا ہے، وہ نظر والوں کو، دیکھنے والوں کو دیکھتا ہے، ساری نظروں کا ادراک کرتا ہے، یہ تعریف ہے، تو اگلا جملہ بھی تعریف ہوگا۔ جب یہ تعریف ہے تو اب اس کو ہم لوگ انکار کر دیں کہ نہیں یہ تعریف نہیں ہے، نہ دیکھنے کو تعریف کے طور پر یہاں بیان کیا ہے، اور آپ کہہ دو کہ دکھتا ہے، تو گویا کہ آپ نے عیب کر دیا۔ جو اللہ کی تعریف میں آیا تھا اس کے اندر آپ نے نقص کر دیا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگھ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ اب اگر اس کے اندر کوئی نقص کریں گے، چونکہ نہ دکھنا یہ کوئی کرنے کا کام نہیں ہے، اور جو نہ کرنے کا کام ہو اس کے اندر عدم سے تعریف کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے
امام معتزلہ کی، جس کو امام راضی نے نقل کیا، اور اس کا جواب یہ دیا کہ آپ نے جو یہ کہا کہ لا تدرکوا الابصار، نظر سے ہم دیکھ نہیں سکتے، تو نظر سے ادراک کرنے کا معنی دیکھنا ہی ہے صرف، یہ ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ ادراک کا لفظ لغت کے ڈکشنری کے اندر ملنے کے معنی میں آتا ہے، پا لینے کے معنی میں آتا ہے۔ قال اصحاب موسى انا لمدرکون، قالوا انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے جب فرعون اس کا لشکر آ رہا تھا تو کہا کہ قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ اب ہم پکڑے گئے، یعنی یہ لوگ ہم سے جا ملیں گے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون کو ڈوبنے نے پا لیا، یعنی ڈوب گیا، مل گیا اس کو ڈوبنا، تو ادراک کے معنی آتے ہیں مکمل طور پر کسی چیز کو لے لینا۔ اب دیکھنے کے دو معنی ہوئے، ایک تو مکمل طور پر دیکھنا، اور ایک ہے ایسے ہی دیکھنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ادراک کا انکار کیا ہے کہ کوئی نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، صرف دیکھنا یہ تو پہلے درجے کی چیز ہے، اس کے اوپر کا درجہ ادراک کرنا ہے، تو ادراک کی نفی کی ہے، رؤیت کی نفی نہیں کی ہے۔ یہ جواب دیا ہے امام راضی نے، اور اس کے اوپر امام راضی نے بہت سارے اعتراض کر ڈالے ہیں معتزلہ کے قول کے اوپر۔ پھر امام راضی نے تقریباً 11 دلائل بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قاضی نے اس آیت کی تفسیر کے اندر تقریباً 4 دلیلیں بیان کی، جس سے ان کی دلیل یہ تھی کہ رؤیت نہیں ہوگی، دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور 4 دلیلیں بتلائی، اور اس کا جواب بھی امام راضی نے دیا ہے۔ بڑی لمبی باتیں ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت دیکھنا ممکن ہے، لیکن دنیا میں نہیں دیکھ سکیں گے، آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ دلیل دیکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی درخواست کیوں کی تھی؟ اگر دیکھنا ناممکن تھا تو کیا نبی کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے؟ ممکن تھا تبھی تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ جب درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، مجھے تم ہرگز نہیں دیکھو گے۔ آگے فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میں اپنی تجلی کو پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں، تم اگر وہ پہاڑ کے اپنی جگہ پہاڑ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ تو پہاڑ کا ٹھہرنا بھی ممکن، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے معلق کیا کہ پہاڑ اپنی جگہ رک گیا، ٹھہر گیا تو تم دیکھ سکو گے۔ تیسری دلیل جیسے کہ لا تدرکوا الابصار کے ذریعے بتلائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے احسان کیا، اچھے اعمال کیے، ان کے لیے اچھائی ہوگی اور اضافے کی چیز بھی ہوگی۔ یہ اضافہ کیا ہوگا؟ وہی اللہ کا دیدار۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا،
جو آدمی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو یا ملنے کی امید رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور شرک نہ کرے۔ چھٹی دلیل راضی نے یہ بتلائی، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب جنت کے اندر آپ دیکھیں گے، پھر نعمتیں دیکھیں گے، بڑی بادشاہت دیکھیں گے، تو یہاں ملکن کبیرہ کے بجائے ملکن کبیرہ، رأیت نعیما وملکن کبیرہ، وہاں پہ نعمتیں بھی دیکھیں گے اور بڑے بادشاہ کو دیکھیں گے، اور وہ کون ہے؟ یہ قرات ملک کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ایک دلیل، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے اس دن اوٹ میں کر دیے جائیں گے۔ یہاں کفار کو یہاں آڑ دلائی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے رب سے اوٹ میں کر دیا جائے گا، ان لوگوں کو دیدار خداوندی نصیب نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے کفار کو آڑ دلائی ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پروردگار سے محجوب ہوں گے، یعنی ان کے اور اللہ کے درمیان حجاب پردہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ یہ اہل ایمان اس کو بے حجاب، اللہ تعالیٰ کو بے حجاب دیکھیں گے، کیونکہ وہ بھی اگر کافروں کی طرح حجاب میں رہے تو ان میں اور کافروں میں فرق کیا رہا؟ محجوب ہونے میں کافروں کی تخصیص کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر اور بھی بہت ساری آیات ہے امام راضی نے بیان کی ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، اسی طرح سے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ہے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایک آیت ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ چیزیں ہوگی جس کے تمہارے جی چاہیں گے، اور جو کچھ تم مانگو گے وہ سب ملے گا۔ جہاں تک احادیث شریفہ کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، چنانچہ روایت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم عیانا، تم اپنے رب کو کھلم کھلا دیکھو گے۔ فرماتے ایک روایت میں کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ رات 14ویں کی رات تھی، چاند کی طرف ہم دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، یقیناً تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے تم اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ ان اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی۔ لہذا اگر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو نماز ہے اور غروب ہونے سے پہلے جو نماز ہے، ان دونوں نمازوں کو اچھی طرح سے پڑھا کرو۔ اگر تم لوگ کر سکتے ہو کہ مغلوب نہ ہو جاؤ تو پھر ان نمازوں کی پابندی کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تريدون شيئا ازيدكم، تم کوئی چیز چاہتے ہو جس کا میں اضافہ کروں تمہارے لیے؟ وہ کہیں گے الم تبید وجوہنا، اے ہمارے رب آپ نے ہمارے چہرے اجلے اجلے نہیں کر دیے، سفید سفید؟ الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، جہنم سے نجات نہیں دی؟ یہ بندے کہیں گے۔ فیرفع الحجاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجاب کو ہٹا دیا جائے گا، پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ فینظرون الی وجہ اللہ، لوگ بندے اللہ کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، اور ان لوگوں کو فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم،
ان لوگوں کو اپنے رب کی طرف دیکھنے سے زیادہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں دی گئی، سب سے بڑھیا چیز ان کو وہی ہوگی۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں میں سے سب سے کم درجے کا آدمی وہ ہوگا جو اپنے باغات کی طرف، جنتوں کی طرف، اپنی بیویوں کی طرف، اپنی نعمتوں کی طرف، اپنے خادموں کی طرف اور اپنے تختوں کی طرف، پلنگوں کی طرف جب دیکھے گا تو اس کی مسافت 1000 سال کی مسافت ہوگی۔ اور جنتیوں میں سب سے زیادہ معزز وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو چہرے کی طرف صبح و شام دیکھے گا۔ پھر حضور نے وہ آیت پڑھی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اور بھی ابو داؤد شریف کی ابو رزین وقیلی کی روایت ہے، جنہوں نے فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے ہر ایک قیامت کے دن اپنے رب کے ساتھ کھل کر دیکھ سکے گا تنہائی میں؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو اس طرح سے، مخلیم بھی ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا، بالکل، کیوں نہیں۔ پھر پوچھا کہ اس کی نشانی کیا ہوگی مخلوق کے اندر؟ فرمایا کہ جیسے تم میں سے چاند کو 14ویں کی رات کو دیکھتے وقت کوئی اس طرح سے گڑبڑ ہوتی ہے؟ کہا نہیں۔ الیس کلکم، کہا کہ نہیں ہوتا اس طرح سے، جیسے چاند کو ہر ایک اپنے اپنے طور پر دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ حضور نے صحابی نے عرض کیا کہ بلا، کیوں نہیں، بالکل۔ کہا بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ اس کے اوپر صاحب مرقات نے قاضی ریاض مالکی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا۔ قاضی ریاض فرماتے ہیں کہ اسلاف کا اس میں اختلاف رہا ہے، اخلاف کا بھی اور اسلاف کا بھی، صحابہ کرام کا بھی اس میں اختلاف رہا تھا کہ معراج کی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انکار کرتی ہے کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول بھی یہی ہے۔ محدثین اور متکلمین کی ایک جماعت اس بات کی طرف گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن بہت سارے صحابہ کرام اس بات کے قائل ہے کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ یہی قول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، حضرت کعب کا بھی ہے۔ حضرت حسن تو قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ ایک قول ابن مسعود کا ایسا بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسا قول، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور ابو الحسن اشعری، اسی طرح سے صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ بعض مشائخ کہتے ہیں کہ جائز ہے، یعنی یقیناً ممکن ہے کہ حضور نے دیکھا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی رؤیت دنیا میں ممکن ہے لیکن دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو اب بغیر واسطے کے دیکھا یا ڈائریکٹ دیکھا؟ پہلے ہم ان کی بات سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت مسروق روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا ابا عائشہ، حضرت مسروق کا لقب ہے، ان کی کنیت ہے، یا ابا عائشہ، اے ابو عائشہ، ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ، 3 باتیں ایسی ہے
کہ جو کوئی بھی ان میں سے ایک کو کہے گا گویا کہ اس نے اللہ پر ایک بہت بڑا الزام لگا دیا، جھوٹ باندھا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ما ہننا، وہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، من زعم ان محمدا رأى ربه فقد اعظم على الله الفرية، جس کا یہ دعویٰ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ مسروق فرماتے ہیں کہ میں ٹیک لگا کے بیٹھا، ٹیک لگائے ہوئے تھا، بیٹھ گیا صحیح سے۔ میں نے عرض کیا کہ یا ام المؤمنین انظرینی ولا ترجلینی، تھوڑا مہلت دو مجھے، جلدی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ قرآن میں سورہ نجم کے اندر ایک سورہ تکویر میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور دوسری آیت سورہ نجم میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی یہ بتلایا کہ وہ جبریل امین کو حضور نے دیکھا تھا۔ جبریل امین کی اصلی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا، آسمان سے اترتے ہوئے آپ نے آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیا، اتنی بڑی آپ کی یہ تھی ہیئت تھی، کیفیت تھی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی آیت نہیں سمجھتے سنتے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور دوسری آیت وما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا، کسی انسان کے لیے گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بات کرے ڈائریکٹ مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیج کر۔ یہ ایک بات ہوئی، اب روایت پوری کر دیتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی نے یہ گمان کیا یا یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کی کتاب میں سے حضور نے کسی چیز کو چھپایا ہے تو اس نے اللہ کے اوپر ایک بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو اپنی طرف سے منتخب کیا ہے۔ کسی ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کیسے منتخب کرے گا جو اللہ کے پیغام کو چھپاتا ہو؟ کسی نبی نے کوئی پیغام نہیں چھپایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سارا دین پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے ہر وہ چیز جو آپ کی رب کی طرف سے آپ کے پاس اتاری ہو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو کوئی یوں کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں اس بات کے بارے میں جو آئندہ کل ہونے والی ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں فرماتے ہیں قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف کے اندر اس کو تقریباً 177 روایت کو نقل کیا ہے، اور قرطبی نے 2940 نمبر کی حدیث اس کو بیان کیا ہے۔ یہ قول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور ان کی یہ دلیل ہے۔ ابن مسعود عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ جل جلالہ کو دیکھا تھا، اور ان کی دلیل یہ ہے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، یہ ان کی دلیل ہے۔ دل نے کوئی جھوٹ نہیں کہا اس کے بارے میں جو آپ نے دیکھا۔ عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو بنو ہاشم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔
پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ خلت یعنی دوستی ابراہیم علیہ السلام کو ملے اور کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا گیا تو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا تو رویت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، اس پہ تعجب کرتے ہو؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تکبیر کہی، اور مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ حتی جاوبتہ الجبال، ایسے تکبیر کہی کہ پہاڑ سے بھی اس کا جواب جیسے مل گیا۔ آدمی جب زور سے بولتا ہے تو اس وقت صدائے باز گش آتی ہے، تو پہاڑوں نے جواب دیا، یہ بات ہے۔ اور یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام، اپنی رویت کو، اپنے دیدار کو اور اپنے کلام کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں تقسیم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ بہت ساری روایتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے۔ اب یہ سوال کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، تو ابن عربی نے یہ بات کہی ہے، کئی جگہ پہ میں نے تفسیر میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو زمین پہ نہیں دیکھا ہے، بلکہ ساتواں آسمان کے اوپر جا کے جبرائیل امین بھی وہاں پہ رک گئے اور آگے جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار وہاں ہوا ہے، تو آسمانوں کے اوپر آخرت کا منظر ہو جاتا ہے، وہ دنیا نہیں رہی، وہ آخرت ہے۔ ہاں، یا آسمان کے نیچے جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، اور آسمانوں کے اوپر وہ آخرت ہے۔ اسی لیے تو سدرۃ المنتہا اور جنت یہ سب چیزیں اوپر ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوپر کا سفر کیا ہے، اس سفر کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہ سب باتیں علماء کرام نے لکھی ہے۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھ سے دیکھا تھا، دل کی آنکھ سے دیکھا۔ جو حضرات یہ دیکھنے کا جہاں روایات میں تذکرہ آتا ہے تو یہ لوگ دل کی آنکھ سے دیکھنے کو مانتے ہیں۔ اب رہا ایک سوال یہ کہ کیا اللہ رب العزت کو خواب کے اندر دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ اس مسئلے کو تفسیر روح البیان کے اندر مفسر حقی نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ اسلاف کے اندر بہت سارے بزرگوں سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، جیسے کہ امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے، اور وہ روایت بھی بات بھی آتی ہے، سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد۔ یہ پوری بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار آپ نے کیے، کئی دفعہ کیے ہیں۔ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ آپ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، کیف الطریق الیک، آپ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ فرمایا اترک نفسک ثم تعال، اپنے نفس کو چھوڑ دو، نفس پرستی چھوڑ دو، اپنے نفس سے نکل جاؤ اور مجھے آ ملو۔ ادھر نفس سے نکلے ادھر اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اور بھی حضرت حمزہ قاری جو ہیں ان سے بھی، ان کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو خواب کے اندر قرآن مجید سنایا اول سے لے کر آخر تک، اور وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہ آیت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حمزہ وَأَنْتَ الْقَاهِرُ، بھئی خواب کے اندر دیکھنے کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، دل سے اگر مشاہدہ ہو، دل سے دیکھے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو کچھ اختلاف ہوا ہے
یہ اختلاف ان آنکھوں سے دیکھنے کے بارے میں ہے۔ اب علماء کا اختلاف ہے کہ رویت زیادہ اہم ہے یا علم زیادہ افضل ہے۔ ادراک کی جو صورتیں ہیں، ادراک کے معنی کسی چیز کو محسوس کرنا، یہ ادراک کے اندر علم زیادہ طاقتور ہے یا رویت زیادہ طاقتور ہے، یہ بڑی تفصیلات تفسیر روح البیان کے اندر مفسر حقی نے لکھی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ تو بڑا باریک بین اور دیکھنے والا ہے۔ یہ لطیف کا جو لفظ ہے وہ کس سے بنا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا علماء کا اختلاف ہے، اس لیے تفسیر میں بھی کچھ بات یہ ہے۔ لطافت کثافت کے مقابلے میں، لطافت کے معنی پاکیزگی، یہ کثافت کے مقابلے میں ہے، اور لطافت کے معنی نرمی کے بھی آتے ہیں، کثافت سختی کے معنی میں، لیکن یہاں پہ دوسرے معنی یہ مراد لیے گئے ہیں، کیونکہ نرم ہونا، سخت ہونا یہ اللہ کی ذات کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بعضوں نے یہ کہا کہ لطیف کے معنی اس کی کاریگری بہت ہی عجیب اور دقیق ہے۔ جانوروں کے بدن کی ترکیب میں اللہ تعالیٰ نے اجزائے دقیقہ کے ذریعے اور اغشیہ رقیقہ کے ذریعے، باریک باریک چمڑی کے ذریعے اور منافذ ضیقہ کے ذریعے بنایا ہے۔ انسان کی باڈی کو دیکھ لو آپ کہ کیسا اس کے پارٹس کیسے ہے، اور اندر رگیں کیسی ہے، چمڑی کیسی ہے، چمڑی کے نیچے کیا ہے، اور جہاں جہاں مسام ہے، جہاں منفذ ہے، کان ہے، ناک ہے، آنکھیں ہے، یہ سب منفذ ہے، یہاں سے چیزیں اندر جاتی ہے، کان کے ذریعے بھی جاتی ہے، آنکھ کے ذریعے سرما ڈالتے تو اندر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی لطافت کو بیان کیا۔ بعضوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ لطیف ہے، بڑا مہربان ہے انعام دینے میں اور رحمت کرنے میں۔ بعضوں نے یہ بھی تفسیر کی کہ وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، کہ بندے اگر اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ تعریف بھی کر دیتا ہے، گناہ بندہ کر دیتا ہے تو توبہ کا حکم بھی دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بندوں سے منقطع نہیں کرتا، چاہے تو وہ اطاعت کرنے والے ہو یا یہ کہ نافرمانی کرنے والے ہو۔ اور چوتھی تفسیر امام راضی نے یہ بتلائی کہ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے کہ بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتے، اور بندوں کے اوپر انعام کرتے ہیں بندوں کے مستحق ہونے سے زیادہ کے۔ یہ ہے لطیف۔ اور خبیر، خبیر کا معنی ہے علم رکھتا ہے، وہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور خبیر بھی، حالانکہ وہ جانتا ہے بندوں کے گناہوں کو، بندوں کی برائیوں کو جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ مہربانی نہیں چھوڑتا۔ اور صاحب کشاف نے یہ کہا کہ وہ اللطیف الخبیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا لطیف ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ اتنا باخبر ہے کہ وہ ہر لطیف چیز کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کے اوپر لکھا کہ یہ وہو اللطیف الخبیر کا جو جملہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کا تعلق ماقبل میں جو دو باتیں ہوئی تھی، لا تدرکہ الابصار، اس کا تعلق اللطیف کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور وہو یدرک الابصار اس کے ساتھ خبیر کا تعلق ہے۔ اس کو عربی میں یوں کہیے فصاحت اور بلاغت کی زبان میں لف و نشر مرتب کہتے ہیں کہ لا تدرک الابصار پہلے تھا تو اس کے مناسب لطیف تھا تو اس کو پہلے بیان کیا، اور وہو یدرک الابصار سیکنڈ نمبر پہ آیا تو اس کے لیے خبیر کا لفظ بھی سیکنڈ نمبر پہ لائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ،
وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ. تمہارے پاس آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے سوجھ کی بات، سمجھ کی بات. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، جو سمجھے گا، جس کو سوجھے گا اس کے ہی واسطے ہوگا، جو سمجھے گا اس کا نفع اسی کو ملے گا. اور وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا رہے گا اس کا نقصان، اس کا وبال اسی پر آئے گا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے وجود، اپنے کمال قدرت، اپنی وحدانیت کی دلیلیں اوپر بیان کی. اب منکرین نبوت کے جو شبہات ہے، ڈاؤٹس ہے، اس کو نقل کر کے اللہ جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حجت تو پوری ہو چکی، دلائل اور بصائر تمہارے سامنے آ چکے ہیں. جو اگر ان سے کوئی بھی بصیرت حاصل کرنا چاہے، فائدہ اٹھانا چاہے، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. اور جو اندھا رہے تو اندھا رہے، اپنا ہی نقصان کرے گا. مشرکین عرب قرآن کریم میں ایک شبہ یہ پیش کرتے تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے تو امی ہے، ان پڑھ ہیں، کسی جگہ پڑھا نہیں ہے. آپ نے یعنی یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں اتنے علوم کی، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اہل کتاب کے جو عالم لوگ ہیں ان سے یہ باتیں پڑھ کر اور انبیاء سابقین کے پرانے اگلے نبیوں کے قصے سن کر یاد کر لیے ہیں، اور آپ ان سے پڑھ کر سن کر یہ مضامین ہمارے سامنے بیان کر دیتے ہیں، ورنہ آپ کو انبیاء سابقین کے حالات کا کیا علم. یہ ان لوگوں کا ایک سوال تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ، اس کے ذریعے. اور دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ یہ نبی ہماری خواہشوں کے موافق معجزات کیوں نہیں دکھاتے. پہلے بھی یہ بات تو آ گئی، اور قسم کھا کر کہتے تھے کہ بخدا اگر ہم کو ہماری یہ فرمائشی معجزات دکھا دیے جائیں کہ کوہ صفا پہاڑی کو ہمارے لیے سونا بنا دیا جائے وغیرہ، تو ہم ضرور ایمان لائیں گے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اس کا جواب دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے نبوت کے اوپر جو اعتراض تھے اس کا جواب دیا. سب سے پہلا قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، یقیناً تمہارے پاس بصائر آ چکے ہیں. بصائر بصیرت ان کی جمع ہے. بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایک ایسا نور ہے جس کے ذریعے دل دیکھتا ہے. جیسے کہ بصارت وہ نور ہوتا ہے جس کے ذریعے ہماری یہ جسمانی آنکھیں دیکھتی ہیں. تو بصیرت دل کی آنکھ سے دیکھنے کا جو نور ہے اس کو کہتے ہیں، اور بصارت یہ ہماری جو دو آنکھیں جس پہ چشمہ لگتا ہے اس کے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں. لیکن بصیرت کا لفظ کبھی کبھی اس طاقت کے لیے بولا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر رکھی ہے، وہ طاقت جس کے ذریعے واضح دلائل کو، معقولات کو آدمی سمجھتا ہے. معقولات کو، سمجھ میں آنے والی باتوں کو دل سے آدمی سمجھتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بصیرت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دل کو بینا کرنے والی چیزیں آ چکی ہیں، یعنی توحید، رسالت اور قیامت کی ایسی روشن دلیلیں آ چکی جن کو دیکھ کر دل کی آنکھیں کھل جائے اور ہدایت اور گمراہی کا فرق آنکھوں کے سامنے آ جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آ گئی. بھئی آ گئی، کہیں چلی گئی تھی؟ علامہ آلوسی بلکہ مفسر قرطبی نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں یہ تعظیم کے لیے قد جاکم کا لفظ آیا ہے. قد جاکم تعظیم کے لیے، یہ اتنی عظیم الشان چیز ہے
جس کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اس لیے قد جاءکم کا لفظ لائے ہیں، جیسے کہ لتفخیم شانہا ووصف الدلالۃ بالمجیء لتفخیم نشانہا، یہاں دلیل کے لیے جاء کا لفظ اس کے تعظیم شان کے لیے بتلایا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ، بس جو آدمی اس کو دیکھے گا پھر ایمان لائے گا تو اس نے اپنی ذات کے لیے دیکھا ہے، کیونکہ نفع اسی کو ملنے والا ہے۔ ومن عمی فعلیہا، یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ من لم یبصر، لیکن یعنی جس نے نہیں دیکھا اس کا نقصان اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے بجائے اندھے کا لفظ لائے، ومن عمی، اور جو آدمی اندھا رہا اس نے دیکھا نہیں تو اس کا وبال اس کے اوپر جائے گا۔ نہ دیکھنے کو یہاں اندھے سے اس لیے تعبیر کیا کہ اس کی قباحت بتلانا ہے، اس سے نفرت دلانا ہے کہ اتنی واضح چیز کو آدمی دیکھے نہیں اور اس سے روگردانی کرے، اس سے اعراض کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ومن عمی، جو اس سے اندھا رہا اس کا نقصان اس کو ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اس آیت کریمہ میں امام راضی نے لکھا ہے کہ قاضی نے ذکر کیا کہ یہاں 4 احکام ہے اس آیت میں۔ پہلے تو یہ وما انا علیکم بحفیظ کی تفسیر سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں کہ تمہارے اعمال کی حفاظت کرتا رہوں اور اس کے اوپر تمہیں بدلہ دیتا رہوں۔ میں تو انما انا منذر، میں تو ڈرانے والا ہوں۔ واللہ هو الحفیظ علیکم، اللہ تعالیٰ وہ تمہاری حفاظت کرنے والا اور تمہارے اوپر نگران ہے۔ بھئی کوئی بھی عمل کرو تو اس کو دیکھ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے۔ خیر اس آیت میں 4 احکام ہیں جس کو قاضی کے حوالے سے امام راضی نے لکھا۔ اول تو یہ ہے کہ یہ جو بصائر ہے اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں، اس سے بندہ اختیاری طور پر نفع اٹھاتا ہے تو ثواب کا مستحق ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کو آدمی استعمال کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا، ہمارے سامنے اس کے نفع بتلا دیے تاکہ منافع کا جو مقصد ہے وہ ہم سمجھ لیں کہ اگر ہم مانیں گے تو نفع ہماری طرف آئے گا، اللہ کی طرف نفع نہیں جانے والے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی اس سے اعراض کرے گا، نہیں دیکھے گا، غور و فکر نہیں کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا، اپنے اللہ کی طرف سے نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نقصان کر دیا، اللہ نے تو تمہیں سمجھایا تھا۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے، کسی کو کوئی مجبور نہیں کیا ہے۔ یہ 4 باتیں اس آیت کریمہ سے نکل رہی ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، کہ جیسے ایک نگران آدمی پکڑ کرتا ہے ایسی میں پکڑ نہیں کرتا، کیونکہ میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ نگران تو اللہ تعالیٰ ہے، وہی پکڑ کرے گا اور وہی جزا و سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔